حضرت ماریہ کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عجیب شادی۔ مصر کے بادشاہ کی طرف سے بھیجی گئی ماریہ نامی کنیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خدمت کے لیے رکھ لیا، لیکن جب وہ حمل سے ہوئی تو منافقین مدینہ کہنے لگے کہ محمد کی باندی بغیر شادی کے حاملہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ایک الگ مکان بسم اللہ الرحمن الرحیم مصر کے دارالحکومت قاہرہ سے 400 کلومیٹر جنوب میں المنیہ صوبے کا گاؤں الشیخ عبادہ واقع ہے۔ گاؤں کی آبادی 60,000 کے قریب ہے۔ اس گاؤں کی اصل وجہ شہرت یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ماریہ القبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آبائی علاقہ ہے۔ حضرت ماریہ کو مصر کے حاکم المقوقس کی جانب سے 7 ہجری میں پیغمبر اسلام کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کیا گیا تھا۔ آپ کا پورا نام ماریہ بنت شمعون ہے۔ ان کے بطن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسرے بیٹے ابراہیم کی پیدائش ہوئی جو بچپن ہی میں وفات پا گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب بن ابو بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے مصر کے حاکم مقوقس کو ایک خط ارسال کیا جس میں اسے اسلام کی دعوت دی گئی تھی۔ المقوقس نے بھی جوابی تحریر پیغمبر اسلام کو ارسال کی اور ساتھ ہی 2 باندیاں، 4250 گرام سونا اور 20 عدد قیمتی کپڑے بطور ہدیہ ساتھ بھیجے۔ ہدیہ کی جانے والی باندیاں سیدہ ماریہ بنت شمعون اور ان کی بہن سیرین تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ کو اپنی ملک میں لیا اور ان کی بہن سیرین کو اپنے صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا۔ جس گاؤں میں حضرت ماریہ کی پیدائش اور پرورش ہوئی اس کا نام شیخ عبادہ ہے۔ یہ گاؤں صحابی رسول حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے منسوب ہے۔ حضرت ماریہ کے گھر اور ان کے نام سے ایک مسجد کی باقیات کے آثار ابھی تک گاؤں میں پائے جاتے ہیں۔ طوان الجبل کے علاقے میں سیاحت کی سرگرمیوں سے متعلق دفتر کے ڈائریکٹر فرج عبدالعزیز کا کہنا ہے کہ اس گاؤں کا اصل نام بسا تھا جو فرعونی زمانے کے ایک معبود کا نام ہے۔ اس کے بعد یہاں ہیبنو آتی کے نام سے کچھ شہر بسایا گیا۔ اس گاؤں میں فرعونی، زومی، قبطی اور اسلامی آثاریات پائے جاتے ہیں۔ فرج کے مطابق اس گاؤں کے دیگر نام بھی پڑے جن میں اینٹینیو پولیس اور ہیفن شامل ہے۔ تاریخی ذرائع کے مطابق صحابی رسول حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر پہنچ کر اس کو فتح کیا۔ اس فوج میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے جن کی قیادت میں ایک دستے کو بقیہ علاقے فتح کرنے کے لیے روانہ کیا گیا۔ حضرت عبادہ جب مذکورہ گاؤں پہنچے تو انہیں بتایا گیا کہ یہ وہی علاقہ ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ماریہ قبطیہ آئی تھیں۔ حضرت عبادہ نے یہاں ٹھہرنے کا فیصلہ کیا اور جس جگہ حضرت ماریہ کا گھرانہ رہتا تھا وہاں ایک مسجد بنا دی جو اس علاقے میں پہلی مسجد تھی۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جگہ کو اپنا مرکزی جائے قیام بنایا جس کے بعد گاؤں کا نام قریہ شیخ عبادہ پڑ گیا۔ ام المومنین ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ازدواجی حیثیت کے متعلق بعض غیر محتاط مسلم مورخین نے نادانستہ اور غیر مسلم مورخین نے دانستہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی اور کنیز تھیں اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیثیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ازواج مطہرات سے کم تر تھی۔ تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیثیت ایک کنیز کی ہرگز نہ تھی بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے باقاعدہ نکاح فرما کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ازواج مطہرات میں شامل فرمایا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شاہان عرب و عجم کو اسلام کی دعوت دی تو قبطی قوم کے عظیم رہنما مقوقس والے مصر کو بھی ایک خط لکھا۔ مقوقس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا بہت احترام کیا اور خیر سگالی کے طور پر خط کے جواب کے ساتھ قبطی قوم کی اعلی نسل کی 2 لڑکیاں بھی تحفتاً بھجوائیں۔ ایک ان میں سے حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت ماریہ کے بطن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے جو کم سنی میں ہی وفات پا گئے۔ پھر چونکہ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی جنگ میں اسیر ہو کر نہیں آئی تھی اس لیے ان کی آزاد حیثیت برقرار تھی اور وہ ملک یمین قرار نہیں پا سکتی تھی۔ یہ قطعی طور پر ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شروع سے ہی پردہ کروایا اور یہ امر مسلمہ فقہی مسئلہ ہے کہ پردہ صرف آزاد عورت ہی کر سکتی ہے۔ پھر مقوقس والی مصر نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب گرامی کے جواب میں لکھا تھا کہ میں آپ کی خدمت میں 2 لڑکیاں بھجوا رہا ہوں جنہیں قبطی قوم میں بڑا درجہ حاصل ہے۔ گویا اس نے حضور صلی
صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم کے اظہار کے طور پر انتہائی اعلیٰ خاندان کی لڑکیوں کا انتخاب کر کے بھجوایا تھا، نہ کہ غلاموں کی مارکیٹ سے خرید کر۔ حضرت ماریہ کے وطن سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرزند پیدا ہوئے وہ بڑے عظیم المرتبت تھے۔ ان کی وفات پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابراہیم زندہ رہتا تو ایک صدیق نبی ہوتا۔ اس جلیل القدر بچے کا نسب کسی طور پر بھی داغدار ہونا سنت الہی کے خلاف ہے۔ انبیاء حسباً نسباً اعلیٰ خاندانوں میں پیدا ہوتے ہیں تا دشمن ان پر اس طور کا تان نہ کر سکے۔ عربی زبان میں ایک کنیز کو حبالہ عقد میں لانے کے لیے تزوج کا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ تزوج باقاعدہ نکاح کو کہتے ہیں جو ہمیشہ آزاد عورت سے ہوتا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حدیث میں آتا ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر کے آپ سے باقاعدہ شادی کر لی۔ اسی قسم کے الفاظ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی آتے ہیں، چنانچہ یہ بھی لکھا ہے کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریہ بنت شمون سے باقاعدہ شادی کر لی، جسے اسکندریہ کے والی مقوقس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیتاً بھیجا تھا۔ اس مضمون میں بعض شبہات کا ازالہ بھی کیا گیا ہے۔ مثلاً کتب آثار اور سیر میں مذکور ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماریہ کو اس کے بیٹے نے آزاد کر دیا۔ اسی طرح حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جب کسی کنیز کے ہاں اس کے مالک سے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے مالک کی وفات کے بعد آزاد ہو جاتی ہے۔ ان ہر دو روایات پر قاضی ابن رشد قرطبی تنقید کرتے ہیں کہ مذکورہ دونوں احادیث محدثین کے نزدیک ثابت نہیں۔ بعض مورخین کو لفظ جاریہ سے دھوکہ لگا ہے کہ یہ لفظ صرف لونڈیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے متعلق واقعہ افق کے ذکر میں جاریہ کا لفظ استعمال فرماتی ہے۔ بعض مسلمان مورخین کو ماریہ نام سے بھی غلط فہمی ہوئی ہے، کیونکہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ماریہ نام کی دو خادمائیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری میں رہتی تھیں۔ ایک ماریہ جو جاریہ النبی کہلاتی تھی، ان کی کنیت ام رباب تھی، اور دوسری خادمت النبی کہلاتی تھی۔ یہ مسنہ بن صالح بن مہران عمرو بن حریث کی دادی تھی۔ ان دونوں خادماؤں کے حضرت ماریہ کے ہم نام ہونے کی وجہ سے واقعات میں التباس پیدا ہو گیا۔ دوسرا خط نجاشی شاہ حبشہ کے نام تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حبشہ ایک سرسبز و شاداب اور خوشحال ملک تھا۔ یہاں کا حکمران اور یہاں کے عوام مالی لحاظ سے بھی خوشحال تھے، اور امن و امان کی صورتحال بھی دیگر ملکوں کی بنسبت بہت بہتر تھی۔ حبشہ کا حکمران عادل اور نیک دل تھا، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 5ویں سال اپنے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ وہ مکہ کو چھوڑ کر حبشہ کی جانب ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے مکہ سے ہجرت کی اور بحیرہ احمر کو عبور کرتے ہوئے حبشہ کی بندرگاہ مسوہ پر جا اترے۔ وہاں سے 200 کلومیٹر جنوب کی طرف دارالحکومت اکسوم تھا۔ صحابہ نے اس شہر میں رہائش اختیار کر لی اور نہایت امن کے ساتھ یہاں وقت گزارا۔ یہ عرصہ تقریباً 15 سالوں پر محیط تھا۔ بادشاہ حبشہ کے دربار میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مارکہ آرا تقریر بھی سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے، اور شاہ حبشہ کا سورہ مریم کی آیات سن کر رکت سے آبدیدہ ہو جانا بھی ہماری تاریخ میں محفوظ ہے۔ اس بادشاہ کا نام اسحمہ بن ابجر تھا، اور نجاشی اس کا لقب تھا۔ جس طرح روم اور ایران کے حکمران کیسر و کسرا کہلاتے تھے، افریقی زبان میں نجاشی کا تلفظ نجوس ہے اور اس کا معنی ہے بادشاہ۔ نجاشی کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تک پہنچایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خط میں بادشاہ حبشہ کو بھی اس طرح اسلام کی دعوت دی جس طرح دوسرے ملوک و امراء کو دی تھی۔ نجاشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط وصول کرتے ہی اسے اپنی آنکھوں سے لگایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ امام ابن قیم نے زاد العماد میں بیان کیا ہے کہ نجاشی نے اس موقع پر بھرے دربار میں قبول اسلام کے بعد جو خطاب فرمایا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ اس کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے: میں گواہی دیتا ہوں اور قسم کھاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبی امی ہیں جن کا اہل کتاب انتظار کر رہی ہیں، اور جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے راکب الحمار یعنی گدھے کے سوار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی ہے، اسی طرح راکب الجمل یعنی اونٹ سوار سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دی ہے، اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس درجہ یقین ہے
کہ عینی مشاہدے کے بعد بھی میرے اس یقین میں کوئی اضافہ نہ ہوگا۔ مورخین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ نجاشی نے قبول اسلام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جواب خط لکھا اور اپنے قبول اسلام کی اطلاع دینے کے ساتھ یہ بھی لکھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تو میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ نجاشی کا خط لے کر اس کا بیٹا اور ولی عہد 60 آدمیوں کے ہمراہ بذریعہ کشتی حجاز کی طرف روانہ ہوا، مگر بدقسمتی سے یہ کشتی سمندر میں ڈوب گئی اور اس میں سوار لوگ جاں بحق ہو گئے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نجاشی کے قبول اسلام کی اطلاع مل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ملک پر عدل و انصاف کے ساتھ حکمرانی جاری رکھنے کی تلقین فرمائی۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز میں یہ حدیث درج ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نجاشی کی وفات پر صحابہ اکرام کو اس واقعے کی اطلاع دی اور اپنے اس سچے اور وفادار امتی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی۔ نجاشی کا انتقال رجب سن 9 ہجری میں ہوا۔ حقیقت میں تو نجاشی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے ہی میں مسلمان ہو چکا تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملنے پر اس نے باقاعدہ اپنے قبول اسلام کا اعلان کیا۔ وقت کے تمام بادشاہوں اور حکمرانوں میں یہ شخص سب سے زیادہ خوش نصیب تھا۔ مصر کے حکمران کا نام مقوقس تھا، اس کے نام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا جو حضرت حاتب بن ابی بلتہ اس کے پاس لے کر گئے۔ مقوقس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ کر پوچھا کہ کیا یہ نبی نہیں ہے؟ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کیوں نہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں۔ مقوقس کہنے لگا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ جب انہیں ان کی قوم نے ان کو گھر سے نکالا تو انہوں نے بد دعا نہ کی؟ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ نبی نہیں تھے؟ تو پھر جب ان کی قوم نے ان کو سولی پر لٹکانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے بد دعا کیوں نہ کی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو انہیں اٹھانا پڑا؟ مقوقس کہنے لگا، بہت خوب، تم ایک دانا شخص ہو جو کسی دانا شخص کے پاس سے آئے ہو۔ اس کے بعد مقوقس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو بہت عزت و احترام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اپنا پیغام دیا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور تعریف تھی۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سے تحفے بھی بھیجے۔ مقوقس نے تحفے کے طور پر حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیرین رضی اللہ تعالی عنہ جو خوبصورت مصری لڑکیاں تھیں مدینہ بھیجوائیں۔ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہوئی، انہی کے بطن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔